السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ کانگریس اور انڈیا اتحاد کے تئیں لوگوں کی سوچ میں بہت تبدیلی آئی ہے۔ انڈیا اتحاد کے حق میں ایک خاموش لہر چل رہی جو لوک سبھا انتخاب میں بی جے پی کو اکثریت حاصل کرنے سے روکنے میں کامیاب رہے گی۔ یہ تبصرہ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے اور جس کی کٹنگ کانگریس صدر نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر بھی شیئر کی ہے۔ کھڑگے نے اس انٹرویو میں بی جے پی و آر ایس ایس کے خلاف عوام کی سوچ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ لوگ اس آر ایس ایس و بی جے پی کے نظریات کے خلاف جنگ لڑ رہے جو سماج میں نفرت و تقسیم پھیلاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ لڑائی اب جمہوریت و آئین کو بچانے کی ہے اور وہ کانگریس و انڈیا اتحاد کو حمایت دے رہے۔ بی جے پی نے سابق مرکزی وزیر جینت سنہا کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا اور ہدایت کی کہ وہ 2 دن کے اندر اس پر اپنا موقف واضح کریں۔ پارٹی نے جینت سنہا کو جاری کردہ نوٹس میں کہا ہے کہ ہزاری باغ لوک سبھا حلقے سے منیش جیسوال کو امیدوار بنائے جانے کے بعد آپ نہ تو انتخابی مہم میں دلچسپی لے رہے اور نہ ہی تنظیمی کاموں میں حصہ لے رہے۔ آپ نے انتخابات میں اپنی حق رائے دہی کا بھی استعمال نہیں کیا۔ جینت سنہا کے ساتھ ہی بی جے پی نے دھنباد کے ایم ایل اے راج سنہا کو بھی نوٹس جاری کیا۔ خبروں کے مطابق جینت سنہا ہزاری باغ لوک سبھا سیٹ سے ٹکٹ چاہتے تھے۔ پارٹی نے انہیں ٹکٹ نہ دے کر منیش جیسوال کو ٹکٹ دیا جس کے بعد وہ ناراض ہو گئے اور اسی وجہ سے انہوں نے انتخابی مہم سے خود کو دور کر لیا۔ ان کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے اب پارٹی نے وجہ بتاؤ نوٹس جاری کرتے ہوئے انہیں 2 دن میں جواب داخل کرنے کی ہدایت کی۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال بی جے پی پر مسلسل حملے کر رہے۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں ایک بار پھر بی جے پی اور اس کے لیڈروں کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ یوگی جی نے بھی مجھے گالیاں دی۔ آپ سے میں نہایت عاجزی سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کے اصل دشمن آپ کی اپنی پارٹی میں بیٹھے ہیں۔ بی جے پی میں اپنے دشمنوں سے نمٹیے۔ کیجریوال کو کیوں گالی دے رہے ہیں؟ اروند کیجریوال نے یوگی آدتیہ ناتھ کو مخاطب کرتے ہوئے مزید کہا کہ وزیر اعظم مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ آپ کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ آپ کو یو پی سے ہٹانے کی تیاری کی جا رہی، آپ پہلے ان سے نمٹیے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر انڈیا کو بچانا ہے تو انڈیا الائنس کو جیتنا ہے۔ کیجریوال نے کہا کہ انتخابات کا 5واں مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ جیسے جیسے انتخابات ہو رہے ہیں یہ واضح ہوتا جا رہا کہ 4 جون کو مودی سرکار جا رہی اور انڈیا الائنس کی حکومت بننے جا رہی۔ دہلی ایکسائز پالیسی سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں منیش سسودیا کو راحت نہیں ملی۔ روز ایونیو کورٹ نے سابق ڈپٹی سی ایم منیش سسودیا کی عدالتی تحویل میں 31 مئی تک توسیع کر دی۔ دہلی میں مبینہ شراب گھوٹالے کی تحقیقات کر رہی سی بی آئی نے گزشتہ سال فروری میں منیش سسودیا کو گرفتار کیا تھا۔ ای ڈی اس معاملے میں منی لانڈرنگ کی تحقیقات کر رہی سسودیا کی عدالتی تحویل بدھ کو ختم ہو رہی تھی۔ ایسی صورتحال میں انہیں راؤس ایونیو کورٹ میں ورچوئل طور پر پیش کیا گیا۔ عدالت کی جج کاویری باوجا نے حراست میں توسیع کا حکم دیا۔ ایکسائز پالیسی کیس میں ای ڈی اور سی بی آئی کے ذریعے درج منی لانڈرنگ اور بدعنوانی کے مقدمات میں منیش سسودیا کی ضمانت پر دہلی ہائی کورٹ اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ عدالت نے 14 مئی کو سسودیا، سی بی آئی اور ای ڈی کی دلیلیں سننے کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ رکھا تھا۔ کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے اپنے والد اور ہندوستان کے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کو ان کی برسی پر یاد کرتے ہوئے ایک جذباتی پیغام لکھا۔ راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنے والد کے ساتھ بچپن کی ایک تصویر بھی شیئر کی۔ اس تصویر کے ساتھ انہوں نے ایک جذباتی پیغام لکھا۔ راہل گاندھی نے اپنے پوسٹ میں لکھا کہ پاپا، آپ کے خواب میرے خواب، آپ کی خواہشات میری ذمہ داریاں، آپ کی یادیں آج اور ہمیشہ دل میں سدا۔ راہل گاندھی نے اس پیغام کے ساتھ جو تصویر شیئر کی ہے اس میں وہ اپنے والد کے ساتھ کسی سیاسی سفر پر جاتے نظر آ رہے۔ راجیو گاندھی کے ساتھ پارٹی کے کئی سینئر لیڈر بھی نظر آ رہے۔ کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے نے بھی اس موقع پر سوشل میڈیا پوسٹ لکھی۔ انہوں نے اپنے پوسٹ میں لکھا، 21ویں صدی کے جدید ہندوستان کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے والے ہندوستانی ذرائع ابلاغ میں انقلاب کے نقیب، پنچایتی نظام کو تقویت دینے اور اس کی اصلاح کرنے والے، نیز امن و شانتی اور بھائی چارے کی علامت سابق وزیر اعظم بھارت رتن راجیو گاندھی کی یوم قربانی کے موقع پر دلی خراج عقیدت ہندوستان کو ایک مضبوط اور طاقتور ملک بنانے میں ان کی قابل ذکر خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
بی جے پی لیڈر سمبت پاترا نے بھگوان جگن ناتھ کے بارے میں اپنے تبصرے پر عوام سے معافی مانگ لی ہے۔ انہوں نے گفارے کے طور پر 3 دن کے اپواس کا وعدہ بھی کیا۔ بی جے پی لیڈر سمبت پاترا نے کہا کہ وہ اپنی زبان پھسلنے کے لیے معافی مانگتے ہیں اور وہ بھگوان سے معافی مانگنے کے لیے اگلے 3 دن تک اپواس رکھیں گے۔ خیال رہے کہ سمبت پاترا پورے لوک سبھا سیٹ سے بی جے پی کے ٹکٹ پر امیدوار ہیں۔ پاترا نے اڈیشہ کے ایک مقامی نیوز چینل پر کہا تھا کہ بھگوان جگن ناتھ وزیر اعظم نریندر مودی کے بھکت ہیں۔ بعد میں انہوں نے اسے زبان کا پھسلنا قرار دیا۔ پاترا نے رات 1 بجے کے قریب سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک ویڈیو بھی شیئر کر کے بھگوان جگن ناتھ کے بارے میں اپنی غلطی کے لیے معافی مانگی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں بھگوان جگن ناتھ کے تعلق سے ہونے والی اپنی غلطی سے بہت پریشان ہوں۔ میں بھگوان جگن ناتھ کے قدموں پر سر جھکا کر معافی مانگتا ہوں۔ اپنی غلطی کا کفارہ اور توبہ کرنے کے لیے میں اگلے 3 دن تک اپواس رکھوں گا۔ عام آدمی پارٹی پر بیرون ملک سے غیر قانونی اور نامناسب چندہ لینے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ عام آدمی پارٹی نے ان الزامات کو مکمل طور پر بے بنیاد اور جھوٹا قرار دیا۔ عام آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ یہ برسوں پرانا الزام ہے۔ ان تمام باتوں پر عام آدمی پارٹی وزارت داخلہ، الیکشن کمیشن، ای ڈی اور سی بی آئی کو جواب دے چکی ہے۔ عام آدمی پارٹی کے راجیہ سبھا ممبر پارلیمنٹ سندیپ پاٹھک کے مطابق ان الزامات میں کوئی حقیقت نہیں۔ سال 2015 میں بھی ایسے الزامات کی تردید کی گئی تھی۔ اب اتنے دنوں کے بعد انتخابات کے پیش نظر دوبارہ ایسے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ دہلی اور پنجاب میں ہونے والے لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر اب بی جے پی کی جانب سے اس طرح کے مسائل کو مسلسل اٹھایا جائے گا۔ اس سے قبل اروند کیجریوال کو جھوٹے الزامات میں جیل بھیجا گیا تھا۔ سواتی مالیوال کا معاملہ اٹھایا گیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ دہلی اور پنجاب کے لوگ اس طرح کے الزامات سے انکار کر رہے تو اب وہ دوسرے الزامات کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہان اور دیگر 7 افراد کے انتقال پر حکومت ہند نے سوگ کا اعلان کیا ہے اور حکومت ہند کے اعلان کے مطابق رئیسی اور حسین امیر عبداللہان کے اعزاز میں 21 مئی کو ایک روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا گیا۔ وزارت خارجہ نے ایک سرکاری بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان بھر میں یوم سوگ پر تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگو رہے گا۔ ملک میں کوئی سرکاری تفریح پروگرام منعقد نہیں کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر گھنی دھند کے باعث مشرقی آذربائیجان صوبے کے جنگلاتی علاقے میں پہاڑیوں سے ٹکرانے کے بعد گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد خراب موسم کی وجہ سے سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں کو جائے حادثے تک پہنچنے کے لیے کافی جدوجہد کرنی پڑی اور وہ صبح ہی وہاں پہنچ سکے۔ وہیں پہلے نائب صدر محمد مقبر کو ملک کا قائم مقام صدر مقرر کیا گیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے ملک میں 5 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا۔ ممبئی شہر کے کئی علاقوں میں مردہ فلامنگو پائے جانے کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شہر کے گھاٹ کوپر میں ایمریٹس فلائٹ کی زد میں آنے سے کم از کم 36 فلامنگو کی موت ہو گئی۔ اس واقعے میں طیارے کو بھی نقصان پہنچا۔ جنگلی جانوروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والے ایک گروپ کے رکن نے اس حادثے سے متعلق جانکاری دی۔ RAWW ریسکنگ ایسوسی ایشن فار وائلڈ لائف ویلفیئر کے بانی اور محکمہ جنگلات میں اعزازی وائلڈ لائف وارڈن پون شرما نے بتایا کہ گھاٹ کوپر میں کچھ مقامات پر مردہ پرندے دیکھے جانے کے بارے میں کئی لوگوں کے فون آ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ موت کی اصل وجہ کا پتہ لگانے کے لیے مردہ پرندوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا گیا۔ دہلی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے اور IMD نے انتہائی درجہ حرارت کو لے کر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ گرمی اس حد تک تباہی مچا رہی کہ دہلی کے کچھ حصوں میں گزشتہ روز درجہ حرارت 47 ڈگری سیلسیس کو پار کر گیا تھا۔ دراسنا محکمہ موسمیات نے قومی راجدھانی میں گرمی کی لہر کے حالات کے پیش نظر آنے والے 5 دنوں کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ شدید گرمی کی وجہ سے دہلی میں بجلی کی طلب مئی میں بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ دراسنا دہلی حکومت نے ان اسکولوں کو کہا ہے کہ جو گرمیوں کی تعطیلات کے باوجود درس و تدریس جاری رکھے ہیں ان کے فوری طور پر کلاسز بند کر دیں۔ دہلی میں حالیہ دنوں میں درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ دیکھا گیا اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 44.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا تھا اور درجہ حرارت 43.6 ڈگری سیلسیس بھی تھا، جبکہ یہ 42.5 ڈگری سیلسیس بھی دیکھا گیا۔ ترنمول کانگریس کی سپریمو اور مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ اگر نریندر مودی کو 2024 کے انتخابات میں اقتدار سے بے دخل نہیں کیا گیا تو
آئین ختم ہو جائے گا۔ انتخابی ریلیوں سے خطاب کرتے ہوئے ممتا بنرجی نے کہا، ہم دہلی جائیں گے اور منریگا کا کام دوبارہ شروع کریں گے اور ساتھ ہی NRC CAA UCC کو ہٹائیں گے۔ میں نے پہلے کبھی بھارتیہ جنتا پارٹی BJP جیسی بے ادب پارٹی نہیں دیکھی جو اپنے مخالفین کے ساتھ کم سے کم سیاسی شائستگی بھی نہیں رکھتی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کبھی کہتے ہیں کہ اقلیتی طبقہ شیڈیول کاسٹ کمیونٹی کا ریزرویشن چھین لے گا، کیوں؟ ہمارے اقلیتی بھائی اور بہنیں ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ مشن میں حالیہ واقعہ کا حوالہ دیتے ہوئے ممتا بنرجی نے کہا کہ میں رام کرشنا مشن کے خلاف نہیں ہوں، میں کسی بھی تنظیم کے خلاف یا ان کی توہین کیسے کر سکتی ہوں؟ کچھ دن پہلے جب مہاراج کی طبیعت خراب تھی تو میں ان سے ملنے گئی تھی، میں نے صرف 1 یا 2 لوگوں کی بات کی تھی۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔